صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اسے تکلیف پہنچایا حقیقت میں اس نے مجھے ایذا دی اور تکلیف پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے اتنی زیادہ محبت رکھتی تھی کہ جب بھی وہ کسی کے ہاں دعوت کے لیے جاتے تھے تو پہلے روٹی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیچتی تھی، اور میزبانوں کو فرماتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ کئی دنوں سے بھوکی ہے، جس کی وجہ سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی بھوکے ہیں، کیونکہ وہ ان کو دودھ دیتے ہیں۔ تو جب وہ بھوکی ہو تو چاطیوں میں دودھ کہاں سے آئے گی، اور جب دودھ نہ ہو تو اس وجہ سے وہ دونوں بچے بلبلائیں گے اور روئیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اتنی زیادہ محبت تھی، اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا کہ اے بیٹی، آپ غمگین نہ ہو، پہلے آپ کی ملاقات میرے پاس قیامت کے دن آپ کی ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد آپ میرے پاس آئیں گی۔ تو جب 6 مہینے پورے ہو گئے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتقال کا وقت پورا ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھی، خواہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی اور بیویاں تھی، کسی کو بھی یہ راز نہیں بتا دیا تھا ماں سوائے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتا دیا۔ تو میری معزز بھائیو، آج رات غروب آفتاب سے جمعہ کا دن شروع ہو رہا ہے، تو جمعہ کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ وقت مجھے بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج آدھا ڈل جائے اور آدھا رہ جائیں، یعنی غروب آفتاب کے وقت، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور میرے معزز بھائیو، یہ وقت ہے نماز عصر کی نماز کے بعد، جب عورتیں گھر میں نماز پڑھ لیں اور مرد مسجد میں نماز پڑھ لیں اور اسی جگہ بیٹھے رہیں اور جمعہ کے دن مغرب کی اذان تک دعا میں مشغول رہیں، تو امید ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول یہ تھا کہ جب عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب سورج آدھا غروب ہو جائے اور آدھا باقی رہ جائے تو اس وقت مجھے اطلاع دینا۔ تو جب وہ اطلاع دیتے تھے کہ اب آدھا غروب ہو گیا تو وہ دعاؤں میں مشغول ہوتا تھا، اور جب تک سورج مکمل طور پر غروب نہیں ہوتا تھا اس وقت تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعاؤں میں مشغول ہوتی تھی۔ تو میرے معزز ناظرین، جمعہ کی احادیث اور آیات میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو آپ جمعہ کی نماز کے لیے پابندی سے چلو۔ یہاں دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام اور پابندی کے ساتھ مسجد کی طرف جمعہ کی نماز کے لیے چلو، باقی جتنے بھی کام کاج ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑ دیں۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت اور دوسرے جتنے بھی کاروبار تجارت ہیں یہ سب کے سب چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
کہ اپنا خرید و فروخت اور تجارت لین دین وغیرہ چھوڑ دے اور جمعہ کی نماز کی طرف روانہ ہو جائیں۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی جمعہ کی نماز پڑھ لے امام کے ساتھ با جماعت، تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکت سے اس کی گزشتہ ہفتے کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اس سے گناہ صغیرہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتے۔ تو جمعہ کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے صغیرہ گناہ معاف کیے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمعہ کے دن گڑ گڑائے، روئے اور عجزی سے توبہ کرے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کبیرہ گناہوں میں سے وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو حقوق آپ نے اللہ تعالیٰ کے مارے ہیں، وہ حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، جیسا کہ نماز، روزہ اور اس طرح کے اور حقوق۔ باقی حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذمہ نہیں لیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ہوں جب تک آپ نے بندے سے اس کو معاف نہیں کروایا ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس بندے سے وہ گناہ، وہ جرم، وہ حقوق معاف فرمائیں گے، یا جو حق بندے کا آپ کی ذمہ ہے آپ اسے ادا کریں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو معافی فرمائیں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اور آسمان اور زمین اور تمام کائنات کی تخلیق جو حق تعالیٰ نے 6 دن میں فرمائی ہے، ان 6 میں سے آخری دن جمعہ ہے جس میں تخلیق کی تکمیل ہوئی۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی روز میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن میں ان کو زمین کی طرف اتارا گیا، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں انسان جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اور جو مخصوص وقت ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اجتماع کے لیے اجتماع اور عید کا ہر ہفتہ میں یہ دن جمعہ کا رکھا تھا، مگر پچھلی امتوں کو اس کی توفیق نہ ہوئی۔ یہود نے سنیچر کے دن کو اپنا یوم اجتماع بنا لیا، نصارہ نے اتوار کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کی توفیق بخشی کہ انہوں نے یوم جمعہ کا انتخاب کیا، جس طرح کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بیان ہو چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسی دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے عرب میں کعب بن لوی نے اس کا نام جمعہ رکھا، اور قریش اس دن جمع ہوتے اور کعب بن لوی خطبہ دیتے تھے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 سال پہلے کا ہے۔ کعب بن لوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ ان کو حق تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچایا اور توحید کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری بھی لوگوں کو سنائی تھی۔ قریش میں ان کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ ان کی وفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے ہوئی، اسی سے اپنی تاریخ شمار کرنے لگے۔ عرب کی تاریخ ابتدا میں بنائے کعبہ سے لی جاتی تھی۔ کعب بن لوی کی وفات کے بعد اس سے تاریخ جاری ہو گئی۔ پھر جب واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں پیش آیا، تو اس واقعہ سے عرب کی تاریخ کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا اہتمام عرب میں قبل از اسلام بھی کعب بن لوی کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور اس دن کا نام جمعہ رکھنا بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انصار مدینہ سے قبل از ہجرت فرضیت جمعہ نازل ہونے سے پہلے اپنے اجتہاد سے جمعہ کے روز جمع ہونے اور عبادت کرنے کا التزام رکھا تھا۔ تو میرے معزز ناظرین کرام، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی غروب آفتاب سے جمعہ کا رات شروع ہو گیا۔ جمعہ کی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں آپ جو بھی عمل کرے اللہ پاک اس کو بہت